جب یہ ٹین ایجرس یا ارلی 20s میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو جو اس وقت ایج گروپ ہوتا ہے اور جو ہارمونز ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے، ایسٹروجن ہوتا ہے، جو بھی اس وقت سوچ ہوتی ہے، معاشرہ جو میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے، اس کا اثر ساری چیزوں کے جو میں نے ابھی مینشن کیے ہیں وہ حدود و قیود کی طرف زیادہ ہوتا ہے یا حدود اربع کی طرف زیادہ ہوتا ہے؟ ذرا ایموشنل برین زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے یا لاجیکل برین زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے؟ ایکچولی جو آپ نے ویسے کافی اردو کے جملے مشکل بول دیے ہیں، لیکن میں اسے آسان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کھیل بھی تو ذرا مشکل ہی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، اور میں بھی اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ سائیکیٹری اس بارے میں کتنا کہہ سکتی ہے اور کتنا محتاط طریقے سے جو بھی اس میں عوامل ہیں شامل ان کا ذکر کر سکتے ہیں. تو جو آپ نے کوشچن ہے میں فی الحال کوشش کروں گا کہ وہاں تک فوکس رہوں. چائلڈہڈ ہو یا جو ٹین ایج ایئرز ہیں، اس میں ناٹ اونلی کہ فزیکل ڈیولپمنٹ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، فزیکلی آپ زیادہ اسٹرینتھ گین کر رہے ہوتے ہیں مسکولرلی اپنے ہائٹ کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ آپ کا برین بھی زیادہ سے زیادہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان دا پروسیس ہوتا ہے، میچور ابھی ہوا نہیں ہوتا. اور جب برین ابھی وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ فزیکلی بہت زیادہ گرو کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کی ہائٹ آپ کے پیرنٹس کی ہائٹ سے میچ کرنا شروع ہو جاتی ہے. سو ایک طرف برین ہے جو کہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے، لاجیکلی اتنا ریشنل نہیں ہوا، لیکن ایموشنز بلرپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اسپارک کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ہارمونز کے لیول ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں. خاص طور پہ آپ نے جیسا جانا ہوگا، لڑکوں میں ایک الگ قسم کے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ داڑھی کے بال وغیرہ آنا، اور خواتین میں جو ہے لڑکیوں میں خاص طور پہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایموشنز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ڈس ریگولیٹڈ ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ خاص پیرنٹل گائیڈنس کی، کہ نہ صرف ان بچوں کی ضروریات کو سمجھا جائے کہ وہ فزیکلی گرو ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ سمجھایا بھی جائے کہ ان ایموشنز کو کیسے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہتر ہوگا کہ آپ ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہیں، یا اس وقت ٹیچرز ہیں، یا گھر میں کوئی مینٹرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اس بارے میں بچوں کو گائیڈ کریں اور ایک میچور سلو بٹ گریجول برین ڈیولپمنٹ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں. اچھا، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈاکٹر اعجاز قریشی کے کویشچن میں ایسا تھا جیسے کہ ہارمونز ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم بے بس ہیں. تو یہ ایسی بات بے بسی والی نہیں ہے. ہمارے جو ارجز ہوتی ہیں، ہمارے جو امپلسز ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے، اور ہم سب انسان اپنے امپلسز کو اور ارجز کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہم نہ کرتے ہوتے تو ہم سب کا وزن 400 پاؤنڈ کے قریب ہوتا. ہم اندھا دھند کھاتے کیونکہ مزے کی چیز ہوتی ہے، یا پھر ہم صبح اٹھ کے اسکول کالج یا کام پہ جانے کی بجائے گھر میں ہی سوئے پڑے رہتے سب لوگ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ارجز پہ قابو نہیں پا سکتے. اگر ہم پراپرلی ٹرینڈ ہوں، ٹیونڈ ہوں، اور ہماری پیراڈائمز یعنی نظریات پکے ہوں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے. محبت کا جو معاملہ ہے، اس میں جو سب سے خوبصورت لفظ ہے وہ انتظار ہے، کہ اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ بہتر محبت پائیں گے. کیونکہ پرائرٹی میں یہ محبت پہلے نمبر پہ نہیں آتی. پرائرٹی میں پہلے نمبر پہ کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، اپنی گرومنگ ہے، مینرز ہیں، روزگار ہیں، دنیا کو سمجھنا، دنیا داری کو سمجھنا. یہ سارے معاملات جب آپ کر چکتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ارجز کا معاملہ ہے، اگر ہم ایسا کہیں گے کہ یہ کچھ ارجز ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. جہاں تک لڑکوں کا معاملہ ہے، ان میں ہارمونل اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو مشکلات تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی گرومنگ کی بھی تھوڑی زیادہ ضرورت ہے. چونکہ خواتین میں سیکس ہارمونز نہیں ہوتے، ریپروڈکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں، تو ان کی سائیکولوجیکل نیڈز زیادہ ہوتی ہیں محبت کے حوالے سے. جبکہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی سیکشول نیڈز جو ہے وہ ان کو زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. اگرچہ ان پہ قابو پانا یہ بہت ہی آسان ہے، بشرطے کہ آپ پہلے سے کچھ نظریات کو اپنے اندر پختہ کر لیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم برین ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی لڑکے یا لڑکیاں بہت زیادہ آئی لو یو، آئی مس یو،
اور یہ جو رومانٹسزم ہے، یہ جو انفیچویشن ہے، اس میں جو جاتے ہیں تو ان میں کچھ قباحتیں اور نظر آتی ہیں، تو وہ زیادہ تر اس جانب ان کا رجحان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جن کا ایجوکیشن کی طرف رجحان نہیں ہوتا، وہ پڑھائی کو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور کلاس روم کی بجائے کیفیٹیریا یا کیمپس میں گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ کلاس کے بہت کوئی لائق جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور یہ لو یو اور مس یو کے کھیل میں نہ پڑیں، تو زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بطور والدین ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، کیونکہ جن بچوں کے ریلیشن شپ اپنے والدین سے اچھے نہیں ہوتے، وہ باہر رشتے ناطے تلاش کرتے ہیں، اور جن کے والدین کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ ہوتے ہیں، وہ ان کی خوشی اور ناخوشی کو اہم سمجھتے ہیں، اور ایسے معاملات میں وہ یا تو والدین سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے کون سے افعال ہیں یا ان سے کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے والدین جو ہے ناراض ہوں گے یا والدین کو اس پہ اعتراض ہوگا، تو وہ اپنے والدین کی جو خوشنودی ہے اس کو وہ اہم جانتے ہیں۔ تو یہ ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر جن بچوں کے یا ٹین ایجرز کے اندر عزت نفس کی دولت کافی ہوتی ہے، انہیں بہت جلد یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی کے ساتھ رومانٹک ریلیشن شپ میں جائیں، وہ انتظار کرنے کی پالیسی پر ہوتے ہیں اور بہترین کی جستجو میں ہوتے ہیں، جو کہ ہر بہترین چیز اور اعلیٰ اور رفع چیز آپ کو انتظار سے ملتی ہے۔ کوئی پہلے ہی دن آپ کو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا من پسند کوئی اعلیٰ چیز آپ کو مل جائے۔ تو جو سیلف اسٹیم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جن کے والدین سے ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں اور جو اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی اتنی چیزوں پر توجہ دینے کے بعد یہ محبت کا کھیل ان کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی مرکزی کھیل نہیں رہ جاتا۔ اور پھر جو ڈرگس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کی نظر میں اہم نہیں رہتی، اور ڈرگس استعمال کرنے والے لوگ، پارٹی پہ جانے والے لوگ، اور راتوں کو دیر تک باہر رہنا، جو قربت ہوتی ہے جسے ہم پروپینکویٹی کہتے ہیں، یہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ بلا وجہ قربت جو ہونا، بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ناتا ہونا ہے، یہ آخر کار لیڈ کرتا ہے اسی قسم کی انفیچویشن کی طرف۔ تو اگر غور کریں تو ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اگر کہ وہ ارلی ایج میں یہ اس قسم کے چکروں میں نہ پڑیں، جس سے کہ ان کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے، ان کی ریپوٹیشن تباہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر جہاں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، اگر کسی کی ریپوٹیشن ایک دفعہ خراب ہو جائے تو مستقبل میں اس کے لیے اچھا جیون ساتھی تلاش کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ کام کوئی چوری سے کر رہا ہے، تو چوری سے کام کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور جو کام چوری سے کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر چور ہی کرتے ہیں، اور پھر چوروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے معاشرہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو یہ بات کہ چوری جو کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں بہت زیادہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو پہلے میں نے بات کی کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا بہت اہم ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر خاص طور پر جو لڑکیاں اور لڑکے رسک لیشنگ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کٹس لگاتے ہیں، تو والدین کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے اچھی صحت کے حامل نہیں ہیں۔ اگرچہ DSM-5 نے یہ محبت کے معاملے کو یا یہ جو لو ایڈکشن ہے، اس کو کوئی ایز سائیکیٹرک ڈس آرڈر ابھی تسلیم نہیں کیا، لیکن ہمارا تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ بھی اس کھیل میں پڑھتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ ایگریشن ہونا اور غصے میں رہنا، لو سیلف اسٹیم، پھر اپنے آپ کو اذیت دے کے اپنی اذیت کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں، جیسے رسک لیشنگ یا پھر ڈرگز کا استعمال، یہ ساری علامتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کسی شخص کی مینٹل ہیلتھ درست نہیں ہے۔ اور ایک بیمار ذہنی صحت کے ساتھ جب آپ کوئی انتخاب کرتے ہیں تو عموماً وہ انتخاب پھر کوئی بہت اچھا انتخاب بھی نہیں ہوتا، اور والدین کو اس پہ شدید تحفظات ہوتے ہیں، جس سے کہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت گھر میں پیدا ہو جاتی ہے۔